مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب مرحوم 11 اکتوبر سن 1996 کے ایک خطبے میں فرماتے ہیں، برادران عزیز، ہمارا جسم تو اسلام کا ہے، مگر دماغ ہمارے یہاں جاہلیت، کفر و نفاق اور فسق و فجور کا ہے۔ جسم ہمارا اسلامی ہے، لیکن فکر ہماری بالکل جاہلانہ ہے۔ دیکھیے، ہمارے یہاں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، لیکن ہمارا عقیدہ تو صحیح ہے، اس لیے ہم جنت میں جائیں گے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، لیکن ہمارا عقیدہ درست ہے، اس لیے ہماری نجات ہو جائے گی۔ ہم غیبت کرتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ صحیح ہے، اس لیے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، مگر کیونکہ عقیدہ ہمارا درست ہے، اس لیے ہم جنت میں جائیں گے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ ہم شراب پئیں، جوا کھیلیں، مولا کا مال لوٹیں، وقف کی جائیدادیں کھا جائیں، سب کچھ کرتے جائیں، مگر کیونکہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، اس وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ فکر رکھنا اور یہ سمجھنا کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم جنتی ہیں، یہ قرآن مجید کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے؟ برادران عزیز، مسئلہ یہی ہے کہ ہم کو علم ہی نہیں ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کا پیغام ہے کیا۔ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید نے جو فکر دنیا کے سامنے پیش کی ہے وہ فکر ہے کیا۔ ہمارے دماغوں میں یہ بھر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم اس دنیا میں جو چاہے کریں، مگر کیونکہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، اس لیے ہم نجات یافتہ ہیں۔ جبکہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس سلسلے میں کیا فرما رہا ہے۔ قرآن مجید صاف لفظوں میں فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ گناہ گاروں اور فسق و فجور میں اپنی زندگی گزارنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ اللہ ان لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں گناہوں میں بسر کر دیں اور فسق و فجور میں بسر کر دیں۔ برادران عزیز، اب آپ بتائیے کہ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ ہم فاسق و فاجر اور گناہوں میں زندگی بسر کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتے، لیکن ہمارے ملک میں بہت سے ایسے افراد جو منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، وہ لوگوں کو ابھار رہے ہیں کہ تم کو اس وقت تک ہدایت نہیں مل سکتی، تم اس وقت تک ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے جب تک تم لوگ فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ وہ لوگوں کو ابھار رہے ہیں کہ بس اپنا عقیدہ صحیح رکھو اور اس کے بعد جو چاہے عمل انجام دو۔ مسئلہ برادران عزیز یہی ہے کہ ہمارے یہاں منبر پر تشریف لے جانے والے حضرات کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو خود ہی دین کے پیغام کو نہیں سمجھتی۔ قرآن صحیح تلفظ اور صحیح قرأت کے ساتھ ان کو پڑھنا تک نہیں آتا۔ ایک بہت بڑی تعداد ایسے افراد کی ہے جو قرآن صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے۔ تو جو خود قرآن صحیح طریقے سے اور درست طریقے سے
پڑھ نہ سکے وہ لوگوں تک قرآن کے صحیح پیغام کو کیسے پہنچا پائے گا؟ بہرحال یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے جس کی طرف ہم سب کو فوری دھیان دینے کی ضرورت ہے، ورنہ آگے اس کا نقصان اس قدر ہوگا کہ جس کی ہم توقع بھی نہیں کر سکتے۔ کتاب کا نام خطبات نماز جمعہ، پیج نمبر 208، پبلشر عباس بک ایجنسی، لکھنؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔